لیکن اس کی رحمت رخصت نہیں ہوئی۔ اس کو بولو یار موبائل بند کر دو یار۔ لاکھوں کروڑوں کا بزنس ہوتا ہے، مسجد میں آ کر بھی موبائل، یار بند کر دو اس کو، عید کا دن ہے تھوڑا۔ میں نے پورا مہینہ رمضان میں اپنا موبائل آن نہیں کیا، پورا مہینہ۔ تھوڑی دیر آپ بیٹھے ہیں، آدھا گھنٹہ 15 منٹ، موبائل بند کر دو یار۔ تمہاری باتیں ختم ہوں گی نہیں، باتیں ختم نہیں کرو گے۔ رحمتوں بھرا مہینہ ہم سے رخصت ہو گیا۔ توجہ سے میری بات سنیے گا، لیکن اس کی رحمت رخصت نہیں ہو۔ کچھ رحمتوں کا اسٹاپ آ گیا جو اس مہینے کے لیے مخصوص تھی، لیکن باقی اس کی رحمتیں ہماری موت تک ہمارے ساتھ ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ 40 سال تک اللہ کی رحمت کا درس دیا، واعظ دیا۔ 40 سال کے بعد ایک دن سوچا بہت ہو گیا رحمت پہ واعظ، تھوڑا سا اللہ کے بندوں کو اللہ سے ڈرانے کا بھی واعظ کرو۔ اور وہ قبر اور جہنم کے سانپوں اور بچھوؤں پر امام شافعی نے واعظ شروع کر دیا۔ دو جمعے جو واعظ کیا تو ہر جمعے میں کم از کم اور نہیں تو ہزار آدمی کی میت ان کی مسجد سے اٹھ جاتی تھی۔ لوگ قبر اور جہنم کے عذاب کے خوف سے مر جاتے تھے۔ 2 جمعوں کے بعد ایک دن اللہ پاک کی طرف سے آواز آئی، شافعی تو نے میری رحمت کو صرف 40 سال میں بند کر دیا۔ میری رحمت کو اتنی چھوٹی ہے کہ 40 سال کے بعد ختم ہو جاتی۔ چھوڑ دو اس قبر اور جہنم کے عذاب کے واعظ کو، پھر میرے بندوں کو میری رحمت کا واعظ سنا۔ ہم اس کی رحمت سے نا امید نہیں ہیں۔ بولو، اس کی رحمت سے نا امید؟ اس کی رحمت سے نا امید ہونے والا کافر ہو جاتا۔ میرا اللہ جو کروڑوں سال پہلے تھا آج بھی وہی ہے، اور جو آج ہے کروڑوں سال بعد بھی وہی ہوگا۔ وہ اس وقت بھی رحیم و کریم تھا، آج بھی رحیم و کریم ہے، اور ہمیشہ کے لیے رحیم و کریم۔ اس کی رحمت کو چھوٹی نہیں اور نہ ختم ہونے والی۔ قرآن پاک یوں کہتا ہے کہ سمندروں کے پانی ختم ہو سکتے ہیں، درختوں کے پتے ختم ہو سکتے ہیں، ریت کے ذرے ختم ہو سکتے ہیں، آسمان کے ستارے ٹوٹ جائیں گے، چاند بے نور ہو سکتا ہے اور ہو جائے گا، سورج ختم ہو جائے گا، پہاڑوں کو آگ لگ جائے گی، سمندروں کو آگ لگ جائے گی۔ کہیں کہا اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت، کہیں کہا اذا الشمس کورت
وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، کہیں کہا اِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، کہیں کہا الْقَارِعَةُ مَا الْقَارِعَةُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ، جس طرح روئی اڑتی ہے بڑے بڑے پہاڑ اس طرح اڑا دے گا۔ کہیں کہا الحاقۃ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ، کہیں کہا اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ الرافعہ، اڑا دے گا، ہر چیز اڑ جائے گی، سلامت رہے گی تو میرے اللہ کی رحمت سلامت رہے گی۔ وہ قیامت کے دن بھی رحیم و کریم ہوگا۔ حدیث میں پاک میں آتا ہے کہ جب قیامت والے دن اس کا جلال زوروں پہ ہوگا، سارے نبی ساری امتیں میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چل کے آئیں گے کہ اللہ پاک سے دعا مانگو کہ اللہ جلدی حساب و کتاب کو شروع کر لے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اللہ کے عرش کے پائے کو پکڑ کر سجدے میں گر جاؤں گا، قیامت کے 3 دن میرے سجدے میں گزر جائیں گے، اور میں ایسی اللہ کی حمد و ثنا کروں گا جو آج تک کسی نے نہیں کی ہوگی، اور نہ کوئی آئندہ اللہ کی حمد و ثنا کرے گا ایسی جیسی میں کروں گا۔ آخر 3 دن کے بعد اللہ کا جلال جمال میں بدلے گا، تو اللہ کہیں گے میرا محمد، زور سے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، سجدے سے سر اٹھا میرا محبوب، مانگ کیا مانگتا ہے، کہو کیا چاہتے ہو؟ تو کہا میں کہوں گا اللہ حساب و کتاب کو شروع کر۔ توجہ ہے میری طرف؟ اللہ کہیں گے میرا محبوب چلے میں شروع کرتا ہوں، ہے کسی کی مجال میرے سامنے کھڑا کر دو، ہے کوئی ایسا جس کو میرے سامنے کھڑا کر دو جو میرے غصے کو میری رحمت میں بدل دے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میدان محشر میں میری نظر پڑتے پڑتے کس کو اللہ کے سامنے کھڑا کروں کہ اللہ کا غصہ بدل جائے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں ابو بکر صدیق کا ہاتھ پکڑ کے کھڑا کر دوں گا، اللہ اس سے ابتدا کرے۔ اللہ کہے گا میرا محبوب کسے کھڑا کر دیا ہے؟ جس کے پلے میں گناہ ہی کوئی نہیں، چلو ہمارا جلال جمال میں بدل گیا ہے، رحمت ہی رحمت ہے۔ اب آپ کہو جس کی سفارش کرو گے میں بھیجتا چلا جاؤں گا جنت۔ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ یہ عید کا دن بھی اللہ کی رحمت کا دن ہے۔ یہ ہماری بے وقوفیاں ہیں کہ ہم اللہ کی رحمت کو ناچ گانے میں بدل دیں، سینما اور تاش میں بدل دیں، جوے اور کھیل میں بدل دیں، یہ تو ہمارا ہے، لیکن یہ اللہ کی رحمت کا دن ہے۔ یہ عید کیا ہے کبھی سوچا ہے؟ اچھے کپڑے پہننے کا نام عید ہوتا ہے، میٹھا کھانے کا نام عید ہوتا ہے، یہ سینے اور گلے ملنے کا نام عید کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک آدمی مجھ سے کہنے لگا تم کیسے مسلمان ہو؟ رمضان جب اتنا اچھا تھا تو اچھا آدمی جب کوئی رخصت ہوتا ہے تو بندہ روتا ہے، اتنا رحمت والا مہینہ چلا گیا اور تم خوشی منا رہے ہو۔ یا ہم بے وقوف ہیں یا تم بے وقوف؟ آپ کا کیا خیال؟ جب وہ اتنا اچھا رمضان تھا تو اس کے جانے پر ہم خوش کیوں ہو رہے ہیں؟ کبھی سوچا ہے بیٹھ کر؟ تو میں نے اس سے کہا کہ بات سنو، ہم رمضان کے جانے پر خوش نہیں ہیں، اس کے جانے پر تو ہم رو رہے ہیں اندر سے، تمہیں کیا پتا ہمارے اندر کیا ہے؟ ہم اس کے جانے پر خوش نہیں ہیں، بلکہ ہم تو رمضان کے پا لینے پر خوش ہو رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں پانے کی توفیق دے دی، ہم نے اس کو پایا ہے، ہم نے اس کو اپنے گھر میں جگہ دی ہے، ہم نے رمضان کو اپنے دل میں جگہ دی، اور جیسے ہم نے دی ہے رمضان نے اپنے دل میں ہمیں جگہ دے دی، اس لیے کہ ہم جوڑ ہیں۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ رمضان اور قرآن کیا ہے؟ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، یہ رمضان یا قرآن یہ تو لوگوں کے لیے ہدایت کا خزانہ ہے۔ 3 چیزیں قرآن بیان کرتا۔ توجہ سے 2 منٹ میری بات سن لیں۔
جہاں کعبے کا ذکر اللہ کرتے ہیں قرآن میں تو وہاں الفاظ ہیں ان اول بیت وضع للناس، ہم نے کعبے کو لوگوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ بنایا۔ جہاں قرآن اور رمضان کا ذکر آتا ہے وہاں فرمایا ھدی للناس، رمضان اور قرآن دونوں کو ہم نے لوگوں کے لیے ہدایت کا خزانہ بنایا۔ اور جہاں میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا ذکر آتا ہے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، وہاں بھی للناس، وہاں بھی للناس، وہاں بھی للناس، ہم نے آپ کو ساری دنیا کے جہانوں کے لیے، انسانوں کے لیے نبی بنا کے بھیجا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسانوں کے لیے، قرآن بھی انسانوں کے لیے، کعبہ بھی انسانوں کے لیے، اور رمضان بھی انسانوں کے لیے۔ جو انسان ہوتا ہے پھر وہ مسلمان ہوتا ہے وہ رمضان کو بھی پاتا ہے، کہو بے شک۔ جو مسلمان ہوتا ہے انسان ہوتا ہے وہ قرآن کو بھی پاتا ہے، کہو بے شک۔ زور سے بول دو۔ میٹھا کھا کے آئے ہو؟ کھا کے آئے ہو نا؟ عید والے دن سنت ہے، چھوٹی عید والے دن عید پڑھنے سے پہلے کچھ میٹھا کھا کے آؤ۔ کیوں کھا کے آؤ؟ شوگر والا بھی کھائے۔ اس لیے کہ عید والے دن عید سے پہلے میٹھا کھانا سنت ہے، اور سنت میں بیماری نہیں ہوتی۔ سنت میں، زور سے بولو، سنت میں شفا ہوتی۔ عید والے دن ویسے آپ میٹھا نہ کھاؤ شوگر کے مریض، لیکن عید والے دن کھا لو کچھ نہیں ہوگا، اس لیے کہ سنت ہے، اور وہ بھی عید سے پہلے۔ کیوں کھائیں؟ فرمایا عید پڑھنے جا رہے ہو میٹھے ہو کے جاؤ۔ عید میٹھی ہوتی ہے، عید، زور سے بولو، عید میٹھی ہوتی ہے۔ کیوں میٹھی ہوتی ہے؟ کہ عید والے دن بندہ ہر قسم کی لڑائیوں کو پرے پھینک دیتا ہے، ہر قسم کے جھگڑے کو۔ جب میں چھوٹا تھا، پتہ نہیں آپ حضرات کے ہاں ہوگا نہیں، ہمارے ہاں تھا، جب ہم چھوٹے تھے تو پہلے نانی کے گھر جاتے تھے، ایک آنا مل جاتا تھا، عیدی ہوتی تھی۔ ہماری نانی آنا دو آنے بنوا کے چینج رکھ لیتی تھی، آئیں گے بچے۔ نانی کے گھر سے فارغ ہوتے تھے تو پھوپھی کے گھر چلے جاتے تھے، وہاں سے بھی ایک آنا مل جاتا تھا۔ پھر ماسی کے گھر چلے جاتے تھے لالا، آنا وہاں سے بھی مل جاتا تھا۔ پھر چاچے ماموں کے پاس چلے گئے تو آنا وہاں سے بھی مل جاتا تھا، آنا ایک اماں بھی دے دیتی۔ شام تک 1 روپیہ ہو جاتا تھا، 16 آنے کا روپیہ ہوتا تھا، وہ 2 دن ختم نہیں ہوتا تھا۔ اس لیے کہ اس آنے کے اندر مٹھاس بھری ہوئی ہوتی تھی، وہ آنا بڑا میٹھا ہوتا تھا۔ اب نہ کوئی نانی کے گھر جاتا ہے، نہ کوئی ماسی پھوپھی کے گھر جاتا ہے، نہ کوئی چاچے مامے کے گھر جاتا ہے۔ عید پڑی، ہر کوئی اپنے کمرے میں، کسی کے پاس یہ نہیں، وہ کمپیوٹر پہ بیٹھ گیا، اس نے انڈیا کی فلم لگا لی یا کارٹون لگا یا گیمیں کھیلتا ہے۔ اچھا کہ اوے میں اتنے جیت گیا، میرے اتنے نمبر ہوگا، مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی یہ کیا ہوتا ہے۔ نہ نانی کے گھر گئے، عید میٹھی کیسی ہوئی؟ عید کی مٹھاس ہی ختم ہو گئی۔ عید کو ہم نے میٹھا کرنا ہے، اور عید ہوتی ہی بھی وہی ہے جس میں میٹھا ہو۔ میٹھا کھانا بھی ہے، توجہ سے میری بات سننا، اور میٹھا بننا بھی ہے۔ جہاں میٹھا کھانا ہے، میٹھا بننا ہے، میٹھا بولنا بھی ہے۔ عید مبارک ہو، بول دو خیر مبارک ہے۔ تسی چھاچی اونج بہو بولنے ہو تو اون بھی بولو، مسیتی اونج مسیتی بیٹھے ہو انتے گپاں، اب میں بلاتا ہوں تو نہیں بولتے۔ میٹھا کھانا بھی ہے، کہو ہاں سنت ہے۔ میٹھا بننا بھی ہے، میٹھا بننا بھی ہے، میٹھا بولنا بھی ہے، میٹھا سننا بھی۔ آپ میٹھا کھا کے آؤ، میٹھے بنو نہیں عید والے دن۔
اس کا منہ ادھر اس کا منہ ادھر، کیا فائدہ عید کا؟ میٹھے بولو نہیں. یہ 1 سال کے بعد اللہ دیتا ہے. اور میرے پاک نبی کے دین میں صرف 2 عیدیں ہیں، تیسری عید کوئی نہیں. یہ سب لوگوں نے ایسی بنائی ہوئی ہیں، بلکہ اب تو لوگوں نے 5-6 بنا لی. اور ایک چھٹی آپ نے نکال لی ہے بچوں کی برتھ ڈے، وہ بھی عید کا دن ہوتا ہے. یہ اسلام کے اندر برتھ ڈے بھی نہیں ہے. نہیں، زور سے بولو. نہیں، زور سے. ہے؟ پھر مناندے کیوں ہو؟ جب نہیں ہے تو پھر مناتے کیوں ہو؟ ہندوؤں اور عیسائیوں کی طرح پھر اگربتیاں، یہ اگربتی کس کا شیوا ہے؟ موم بتی کس کا شیوا ہے؟ مسلمان کا ہے. یہ موم بتیاں کیا ہوتی ہیں؟ ابھی آپ میں سے کتنے ہیں قبرستان جائیں گے؟ عید والے دن، جمعے والے دن اپنے بزرگوں کی قبر پہ جانا چاہیے. میں منع نہیں کرتا، میں خود اس کا ماننے والا ہوں، لیکن جو جا رہا ہے وہ قبر پر جا کر اگربتی جلا دیتا ہے. لوگ جلاتے ہیں نا، جھوٹ ہے؟ جلاتے کہ نہیں؟ ادھر سے دعا کر رہے ہو اللہ اس کو آگ سے بچا، دعا کرتے ہو نا قبر پہ؟ نہیں کرتے ہو؟ او بھائی، قبر پر جا کر دعا کرنا سنت ہے. ہاں، اختلاف اگلا ہے علماء کا کہ ہاتھ اٹھا کر قبر پہ دعا کرنی چاہیے یا بغیر ہاتھ اٹھائے کرنی چاہیے. یہ دونوں چیزیں حدیث میں ملتی ہیں. لیکن دفن کے بعد میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو قبر پر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی. اور کتنے قسمت والے ایسے بھی تھے کہ جن کی قبر میں نبی پاک لیٹ گئے، اور قبر میں لیٹ کر مرنے والے کے لیے دعا مانگی. حضرت علی کی اماں کا انتقال ہوا، سنو، جب ان کو قبر میں رکھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود 5-4 منٹ کے لیے ان کے ساتھ قبر میں لیٹ گئے. کسی نے کہا یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ اللہ میری وجہ سے اس کی قبر کے اندر رحمتیں ہی رحمتوں کو نازل کر دے. یہ میری علی کی اماں ہے. میری اماں کے بعد اگر کسی خاتون نے میری خدمت کی ہے تو اس خاتون نے کی ہے. ادھر سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ اس مرنے والے کو، اس قبر والے کو آگ سے بچا لے. دعا کرتے ہو نا، لیکن خود جا کر اسے اگربتی آگ جلاتے ہو. اب کوئی بندہ کہتا ہے جی وہ تو نیچے ہے، میں تو آگ اوپر جلا رہا ہوں، ایسے ہی نا؟ تو پھر اگر میں آپ سے کہوں تو ناراض نہ ہونا، پھر پیراں دے دربار تے جڑے جا کے ڈیوے بال دے ہو، پیر تے تھلے تے ڈیوا اتے، پھر وہ دا فائدہ انہوں کی ہے. اگر ڈیوے کا فائدہ ہو سکتا ہے تو پھر اگربتی کا بھی تو کوئی فائدہ ہوتا ہوگا کہ نہیں؟ حاجی اعجاز کو میری گل پلے پئی ہے یا اگلی بھی چلی گئی ہے؟ یہ عید کا دن جیسے رمضان پورا، توجہ سے میری بات سنیں، میں اپنی بات پہ آتا ہوں. رمضان پورا اللہ کا انعام تھا. ایک نہیں، ہزاروں انعام تھے رمضان میں اللہ کے. یہ عید کا دن بھی اللہ کا انعام ہے. یہ جو رات گزری ہے، عید کی رات جسے کہتے ہیں، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنے بندوں کی پورے رمضان میں بخشش ہوتی ہے ان کے برابر اللہ عید کی رات بندوں کی بخشش کرتا. آپ میں سے کتنے تھے جنہوں نے رات بخشش مانگی؟ ہمارے ہاں تو ساری رات بازار عید کی شاپنگ کے لیے کھل جاتے ہیں. عورتوں کے ایڑ ریوڑ کے ریوڑ مارکیٹوں میں ہیں. مردوں سے مہندی لگا رہی ہیں، مردوں سے چوڑیاں پہن رہی ہیں، مردوں. یہ عید کی رات جو انعام کی رات ہے.
مرد بھی کوئی شاپنگ کے لیے جاتے ہیں، کوئی تاڑنے کے لیے جاتے ہیں. چلو دیکھتے آئیے نا. کرونا بھی ہے لیکن چسکا، عادت وہ جاتی نہیں. جتنا کمایا رمضان میں وہ اس ایک رات میں سارا برباد کر دیا. اب جس نے نہیں کمایا، تھوڑا کمایا، لیکن یہ رات نصیب ہو گئی جو گزر گئی ہے. ہمارے ہاں جو کل کی رات تھی وہ ساری رات لڑائی میں تھی. پاکستان میں ایک وزیر کہہ رہا تھا چاند ہے، مولوی صاحبان کہہ رہے تھے چاند نہیں ہے. ایسے ہی تھا نا. چاند نہ مولویوں کا ہے نہ وزیروں کا ہے. کس کا ہے؟ زور سے بولو، چاند کس کا ہے؟ جب میرا نہیں تو میں لڑ کیوں رہا؟ پرائی چیز پہ لڑائی، بیوقوف نہیں ہم لوگ. ساری زمین کس کی؟ جو لو، زمین کس کی؟ ہم لڑ رہے ہیں میری تیری میری تیری، بھائی بھائی کو قتل کر رہا ہے کس کی؟ ان الارض للہ. قرآن کہتا ہے ساری زمین اللہ کی ہے، مالک تو اللہ ہے. تمہارے باپ دادا قبر میں لے گئے، تم دو مرلوں کے پیچھے ایک دوسرے کو مار رہے ہو، کس کی ہے یہ؟ آج تک زمین کسی کی نہیں ہوئی، آج تک زر کسی کا نہیں ہوا. زر بھی جس کا ہے اسی کا ہے، زمین بھی جس کی ہے اسی کی. آسمان کس کا ہے؟ زور سے بولو، مزہ نہیں آیا. زور سے، کس کا؟ آسمان پہ سورج کس کا؟ آسمان میں چاند کس کا؟ یہ فواد چودھری دے پیود ہے، کس کا ہے؟ پتہ نہیں ہم کتنے بے وقوف ہو گئے. چنتے لڑائی. آج تک میری بحمدللہ اس وقت 63-64 سال عمر ہو گئی. جو بندے پرانے بیٹھے ہیں، میری ایک بات، ایوب کے زمانہ میں 1964 میں، مجھے آج بھی یاد ہے، دن کو 11 بجے کہا گیا روزہ توڑو عید کرنی. ہو سکتا ہے کسی پرانے بندے کو میری بات یاد ہے. دن کے 11 بجے فوجی پولیس والے مسجدوں میں دیہاتوں میں آگے ڈنڈے لے کے روزے توڑو، اور مولویوں کو پکڑ لیا عید پڑھاؤ. فوج کا آرڈر تھا. ہم تو سارے فوجی ڈنڈے والے ہیں، اور ہمارے ہاں ڈنڈا ہی فوج کا چلتا ہے. حکومت بھی فوج ہی کی ہوتی ہے ہمیشہ سے. ہم تو 72-73 سال یہی کچھ دیکھ رہے ہیں. اب بھی نام ہے، حکومت تو آج بھی فوج کی ہے. اب مولویوں کو پکڑا، نماز پڑھاؤ. چیئرمین تھے اس وقت ہلال کمیٹی کے مولانا احتشام الحق تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو پکڑ کے پہلے ہی اندر کر دیا گیا. آپ کے علاقے کے بھی سارے علماء اندر ہو گئے جنہوں نے قامید نہیں پڑھا تھی. اب پولیس والے، فوج والے مولویوں کو پکڑ کے لائے، نماز پڑھاؤ. اب کچھ بیچارے ڈنڈے کے مارے آ گئے. اب جیسے ہی وہ اللہ اکبر، الحمدللہ رب العالمین، اللہ اکبر، سجدہ، اللہ اکبر، مولوی صاحب مصلی چھوڑ کے بھاگ گئے. اب فوجی بھی سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، نمازی بھی سجدے میں پڑے ہوئے ہیں. 5 منٹ گزر گئے، 10 منٹ گزر گئے، سجدے سے اللہ اکبر کی آواز کوئی نہیں. سر اٹھا کر دیکھا تو مولوی صاحب غائب تھے. اور ڈنڈے کے ڈر سے آ تو گئے، لیکن اب اللہ کا بھی تو ڈر تھا کہ 11 بجے بھی کوئی روزہ توڑتا ہے. ہمارے یہاں حکومتوں کے دماغ میں، ایوب خان کے دماغ میں کسی نے ڈال دیا کل جمعہ ہے، اگر جمعے والے دن عید ہو گئی تو تیرا تختہ الٹ جائے گا. آج بھی ہمارے بادشاہوں کے دماغوں میں یہ ہوتا ہے، جمعے والے دن عید ہو گئی تو تختہ الٹ جاتا ہے. میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جمعے والے دن عید ہو گئی تو مسلمان کو اللہ نے 2 عیدیں دے دی. جمعہ بھی عید ہے، عید کا دن بھی عید ہے. اسے تو خوش ہونا چاہیے جس کو جمعے والے دن عید مل جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے والے دن عید پڑھائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دن مکہ فتح فرمایا جمعے کا دن تھا. حضور نے فرمایا آدم علیہ السلام کا گارا اللہ نے گوندھا، جمعے کا دن تھا. اس گارے کے اندر روح ڈالی گئی تو جمعے کا دن تھا. جنت میں آدم کو ڈالا گیا تو جمعے کا دن تھا. آدم کو جنت سے نکالا گیا تو جمعے کا دن تھا.
بدر میں اللہ پاک نے حضور کو فتح دی تو جمعے کا دن تھا، میرے پاک نبی نے مکے کو فتح کیا تو جمعے کا دن تھا، میرے پاک نبی نے عید بھی جمعے کے دن بڑھائی، اور میرے پاک نبی نے حج بھی جمعے والے دن کیا، کہ جس دن جمعے کا حج آ جائے وہ ایک حج 70 حج کے برابر ہو جاتا ہے۔ ہم عجیب مسلمان ہیں پاکستان والے، عید جمعے والے دن آ گئی، وزیراں نوں بھی دست لگ جاندے ہیں، صدراں نوں بھی دست لگ جاندے ہیں، پتہ نہیں ساڈی حکومت چلی جاتی۔ یہ پتہ نہیں کہاں سے کفر اور شرک ہمارے دماغوں میں آ گیا ہے۔ یہ شرک ہے، یہ ایمان نہیں ہے۔ سارے علماء جیل میں۔ اب تھوڑا سا سوچو، اگر رات چاند نہ ہوتا پاکستان میں، وزیر کہتا آج عید کرنی ہے، مولوی حضرات کہتے نہیں کرنی، وہی ہوتا مولویوں کو پکڑا جاتا، مسجدوں میں لایا جاتا، پولیس ڈنڈے مارتی نماز پڑھاؤ، اب وہ نماز پڑھانے لگتے بیچارے ڈنڈے کے ڈر سے، اب بھی وہی ہونا تھا کہ سجدے کے اندر مولوی صاحب مسجد چھوڑ کے بھاگ جاتے۔ کسی کو عقل کوئی نہیں۔ بھائی اگر سائنس کہتی ہے چاند ہے تو علماء کے ساتھ بٹھا دو سائنسدانوں کو، اگر موسمیات والے کہتے ہیں چاند ہے تو علماء کے ساتھ بٹھا دو۔ علماء نے کس دن موسمیات کا انکار کیا ہے، یا علماء نے کس دن سائنس کا انکار کیا ہے؟ سائنس بھی قرآن کے اندر ہے، موسم بھی سارا قرآن کے اندر ہے۔ مل بیٹھ کر اگر فیصلہ کر لیا جائے تو امت میں کس چیز کا اختلاف ہے؟ حکومتیں لڑاتی ہیں، یہ جنگل میں ہزاروں بٹیرے پھر رہے ہوتے ہیں، کبھی سنے جنگل میں بٹیرے لڑ رہے ہوں؟ کبھی نہیں لڑے۔ جیڑا بٹیرا تواڈے ہاتھے چاہ جاندہ وہ لڑاکا بن جاتا۔ کون لڑاتا ہے بٹیرے؟ کہو نا ہم لڑاتے ہیں۔ کون لڑاتا ہے؟ اسی مولوی آپس سے خود کدے نہیں لڑے، کون لڑاندہ ہے؟ بولو نا، بولو، اسی لڑانے ہیں۔ ہم کہیں تقریر کرنے جاتے ہیں تو میزبان پہلے کہتے ہیں قاری صاحب فلانا مولوی ہو گیا، وہ گلاں کر گیا، تسی وہ دے خلاف کرنی۔ اب مجھے بھی لالچ ہوتا ہے، بھائی پیسے ملیں گے اس لیے انہوں نے بلایا ہے، مرغے کھلائیں گے، بٹ ویسے تو کچھ نہیں کھلائیں گے یہ۔ چلو اب میں نے اس کو گالی دی، وہ مجھے دے گیا، اب کیا ہوا؟ یہ ممبر محراب کبھی لڑا ہے؟ یہ لڑتا ہے۔ اسی محراب اور مصلی میں آپ اور میں کھڑے ہو جاتے ہیں تو یہ بھی لڑنے لگ جاتے ہیں۔ اب چاند بڑا سیاڑا ہو گیا، وہ خود بھی جان بوجھ کے نہیں نکلتا کہ پہلے لڑ لیں۔ یہاں بھی ہمارا یہی حال ہے۔ ایمان سے آپ جتنے بیٹھے ہو، میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، علماء کو مذاق نہ بنایا کرو۔ یہ آپ لوگوں کے روزے ہمارے سر پہ ہوتے ہیں، آپ لوگوں کو کسی کو احساس نہیں۔ اگر آپ کا روزہ میں کھا گیا تو قیامت والے دن میں کیا جواب دوں گا؟ دکان پہ بیٹھے ہو، چائے بھی پی رہے ہو، مولوی انجن مولوی، وہ اللہ کے بندو، ہم نے بھی خدا کو جواب دینا ہے، مفتی ارشد نے بھی خدا کو جواب دینا ہے۔ بس ایک زبان ہے چلتی جا رہی ہے۔ جو زبان علماء کی توہین کرتی ہے کیڑے پڑ جاتے ہیں زبان میں۔ کچھ سوچ کے بولا کرو، یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم نے اللہ کو جواب دینا ہے۔ آپ تو چھوٹ جاؤ گے، آپ تو کہو گے اللہ قاری صاحب نے ہمیں کہا تھا عید کرنی، یہی کہو گے نا، ہمیں تو مفتی صاحب نے کہا تھا عید کرنی، ہمیں اللہ نے کہنا ادھر آ جاؤ جواب دو۔ تمہارے روزے بھی ہمارے سر پہ پڑ گئے۔ شور اٹھا ہوا تھا، ہے مسجدیں بند ہو گئی، تراویح نہیں ہو رہی۔ اب جس دن سے کھلی ہیں کوئی آتا ہی نہیں۔ آپ میں سے کتنے ہیں جو تراویح پڑھنے مسجدوں میں آئے؟ شور جہاں بیٹھ، مولویاں نے مسجدیں بند کرا دی، مولویاں نے مجھے گالیاں پڑھ رہی ہیں، مفتی صاحب کو گالیاں پڑھ رہی ہیں، میں موبائل بھرے ہوئے ہیں، کوئی یہ گالی دے رہا، کوئی یہ گالی دے رہا ہے۔ جس دن کھل گئی کوئی آیا ہی نہیں۔
اب یہ 10-12 دن کھل ہی رہی ہیں، کوئی آتا ہی نہیں. وہی بندے جو 4 دن پہلے تھے وہی اب بھی تراویح میں وہی آتے. وہ جذبہ کہاں چل؟ صرف ہمارے گالیاں دینے کے لیے تھے. یہ رحمت والا دن، اسے میٹھا بنا. آپ میں سے کتنے بیٹھے ہیں جنہوں نے ناراض ماں باپ کو صبح فون کیا ہو کہ امی ابا آپ ناراض ہو، میں نے آپ کو ناراض کیا ہے، اللہ کے واسطے میں عید پڑھنے جا رہا ہوں، مجھے معاف کر دو. کسی نے ماں باپ سے یہ میٹھا بول بولا ہے جنہوں نے ماں باپ کو گالیاں دی؟ بہن بھائیوں کو ناراض کر رکھا ہے. کسی نے بہن بھائیوں کو فون کیا ہے آج عید کا دن ہے مجھے معاف کر دو؟ آپس میں بیٹھے ہوئے ہو، ایک دوسرے کے ساتھ کندھا ملا ہوا ہے لیکن بولتے نہیں. 2 سکے بھائی ہیں، ایک ماں کے پیٹ سے جنم لیتے ہیں، دیوار بنی ہوئی ہے، ایک کا گھر ادھر ہے ایک کا گھر ادھر ہے. عید مبارک کوئی نہیں. غیروں کو گلے مل رہا ہے، بھائی کو گلے نہیں مل رہا. عید کیا میٹھی ہوگی اور کیا عید ہوگی؟ عید کے 2 معنی ہوتے ہیں. توجہ ہے؟ ناراض تے نہیں ہو رہے ہو؟ میں پھر عید کا دن ہے آپ سے معافی مانگ لیتا ہوں، ناراض ہو تو بھائی. اور میں ویسے بھی آج معافی مانگتا ہوں کہ اللہ کے لیے اگر میرے منہ سے کسی کی شان میں کوئی لفظ نکل گیا ہو، عید کا دن ہے، اللہ مجھے معاف کر دو، میری عید میٹھی ہو جائے. معاف کرتے ہو کہ نہیں؟ تمہاری میری اماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ دو رضی اللہ، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے بیٹھی، کہا اللہ کے رسول، زور سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ مجھے لیلۃ القدر دے دے، مجھے لیلۃ القدر نصیب ہو جائے تو میں اللہ سے کیا دعا مانگوں؟ مجھے دعا سکھا دو. میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ ہاتھ اٹھا. میری تمہاری اماں نے ہاتھ اٹھائے. میرے پاک نبی نے سکھایا کہ اللہم، پڑھ لو، اللہم انکا عفو، اے اللہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، معاف کرنے والے کو پسند کرتا ہے، معافی مانگنے والے کو پسند کرتا ہے. سارے معنی کیے جا سکتے. فاعف عنی، آج تو مجھے معاف کر دے. بولو آمین. یہ دعا کرنی. اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو، زور سے بولو، جو بندہ معاف کرتا ہے وہ بندہ اللہ کو محبوب ہو جاتا ہے. معافی دینے والا، معاف کرنے والا کدے تلے نہیں ہوتا، اللہ اس کو اونچا کر دیتا ہے، اس لیے کہ معاف کرنے والا وہ خود ہے، اس کا نبی معاف کرنے والا ہے. نبی اونچا، بولو نبی میرا اللہ. یہ 7 آسمان کوئی اونچے نہیں، میرا اللہ تو ان سے بھی اونچا ہے. یہ 7 آسمان نیچے ہیں، میرا پاک نبی تو ان سے بھی اونچا ہے. ایک رات تو اللہ اونچا لے جا کر دکھا دیا کہ میرا نبی اونچا ہے. اور یہ دونوں معاف کرنے والے، دونوں، زور سے بولو، دونوں. اگر تسی اور میں بھی معاف کرنے والے بن جائیے تو اللہ سانو بھی اونچا کر دے گا. عید اسی کی ہے. میٹھا کھا کے آؤ، میٹھے ہو جاؤ. حضور کیوں کھاتے تھے میٹھا عید والے دن، یا ہمیں کیوں کہا ہے؟ یہ حدیث کے اندر ہے. جب بندہ میٹھا کھاتا ہے تو جسم کے اندر مٹھاس پیدا ہو جاتی ہے. آپ لوگ گوشت کھاتے ہو؟ کھاتے ہو نا؟ زور سے بولو. مسلمان ہوتا ہی گوشت خور ہے. بولو ہاں کھاتے ہیں. کھاتے ہو نا؟ اللہ کھلاتا رکھے، اللہ آپ کو پلاتا، کھایا کرو بھائی. سیانے لوگ کہتے ہیں کہ جانور کے گوشت کا جو حصہ پکا کے کھاؤ، اللہ تمہارے جسم میں اسی حصے کو طاقت دیتا.
میں کل واز میں کہہ رہا تھا، میرے ابا جی مرحوم، آپ کو بھی نصیحت کر دیتا ہوں، کہا کرتے تھے کہ گوشت لینے جاؤ نا کسائی کے پاس تو آخر میں جاؤ، وہ اچھا گوشت ہمیشہ آخر میں بچا کے رکھتا ہے، صبح صبح وہ چھچڑے دیتا ہے، اس نے نکالنا ہوتا ہے، لیکن جو اچھا گوشت ہوتا ہے نا وہ آخر کے لیے رکھتا ہے، یا اپنے گھر کے لیے یا اپنے کسی خاص دوست کے لیے۔ جب وہ دوست بھی نہیں آتا، آپ چلے گئے تو وہ کہتا ہے چلو گھر بھی نہ پکا سائے نو دے دما 2 پیسے تو مل جاسے۔ اور اگر سبزی لینے جاؤ تو میرے ابا جی کہا کرتے تھے سویرے سویرے جاؤ، اس ٹائم تازہ سبزی ملتی۔ یہ آپ کو دکانداری کا ایک اصول بتا رہا ہوں، سبزی لینے جاؤ تو صبح چلے جاؤ، گوشت لینا ہے تو آپ کی پنڈلیاں کمزور ہیں تو مچھلی کا گوشت کھاؤ، اسے مچھلی کہتے ہیں۔ کمر وچ درد ہے تے پٹھ دا گوشت کھاؤ، موڈیاں وچ کمزوری ہے تے دستی کے گوشت کھاؤ، گوڈیاں چ کمزوری ہے تے عثمان میاں اسلام میاں پائے کھاؤ۔ میں سچ کہہ رہا ہوں نا، کوئی بندہ کہتا ہے نا استاد جی گوڈیاں چ بڑی درد ہے، میں ہالے بولدا ہی نہیں، جڑا کول بیٹھا ہوندا آدھا پائے کھا۔ ہر پاکستانی بنگالی نہیں، پاکستانی 2 تعریفیں رکھتا ہے، ایک ہر پاکستانی حکیم ہے، جہاں بیٹھے ہو یار میرے گوڈے، وہ اکسی فلانی گولی کھانا ٹھیک ہو ویسے تے کدرے طلاق نکاح دا مسئلہ دکان تے لالے توفیل کول بیٹھے ہو یا یعقوب بھائی دی دکان تے، اے ہالے میرے نال گل کرے تے چوتھا ادھروں بولدا ہے، او مینوں پتہ ہی طلاق نکاح دے مسئلیاں دا۔ ہمارے ایک مہربان بیٹھے ہیں، وہ میرے ساتھ عمرے پہ چلے گئے، تو عمرے پہ جو بندہ میرے سے مسئلہ پوچھے آندا قاری صاحب نو کی پتہ ہو، میرے کول پوچھو۔ یہ بیٹھے میرے سامنے کہتے ہیں جی وہ ساڈے کول پوچھو، قاری صاحب کول کیوں پوچھنے ہو؟ ہر بندہ یہ حکیم اور ہر بندہ مولوی، یہ وہ حکیم ہیں، نیم حکیم تو خطرہ جان اور نیم ملا تے خطرہ ایمان۔ اگر ادھا مولوی مل گیا تے ایمان چلا گیا، ادھا مولوی مل گیا تے جان چلی گئی۔ ادھے مولوی کولو بھی بچو اور ادھے حکیم کولو بھی بچ سو۔ گوشت لینے جاؤ تو شام کو آخر میں جاؤ کسائی کے پاس، سبزی لینے جاؤ تو صبح جاؤ۔ گوشت جس حصے کا کھاؤ گے اسی حصے کو طاقت دیتا۔ میٹھا زبان کو میٹھا کرتا، کڑوی شے زبان کو کڑوا کر دیتی۔ کڑوا بندہ کھاتا ہے تو تھوکتا کہاں سے؟ منہ سے ہے یا پیچھے سے تھوکتا ہے؟ کہاں سے تھوکتا ہے؟ منہ سے تھوکتا ہے نا، منہ کڑوا ہو جاتا۔ مسلمانوں میٹھے بول بولو، میٹھے بول بولو، میٹھے بول بولو، دعا ہے اللہ آپ کو میٹھا کر دے۔ میٹھا بننا ہے، جس نے فجر کی نماز نہیں پڑھی کھڑے ہو جاؤ، فجر کی نماز پڑھو تاکہ پھر میں جماعت کھڑی کروں۔ یہ اسی میں اللہ پاک انشاءاللہ آپ کو جنت دے گا، کوئی شرم نہیں، کھڑے ہو جاؤ۔ اس لیے کہ عید کی نماز تو واجب ہے، فجر کی نماز فرض ہے، آپ نے وہ نہیں پڑھی، عید پڑھنے آ گئے ہو سارے۔ یہ مون بٹ بیٹھا ہے، فجر کی اس نے بھی نہیں پڑھی ہوئی، تیرے فوٹو دیکھتا رہتا ہوں موبائل پہ، تو فوٹوؤں میں ہی نظر آتا ہے۔ شاباش شاباش، اوپر بھی جو ساتھی بیٹھے ہیں جلدی 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 پھر جماعت کھڑی کریں۔
ممتاز میاں عید کی نماز واجب ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ واجب ایسا ہے رہ بھی جائے تو اس کی قضا کوئی نہیں، اور یہ ایسا واجب ہے کہ اکیلا بندہ پڑھ ہی نہیں سکتا۔ وتر بھی واجب ہے، لیکن وتر کی قضا بھی ہے، اکیلا بندہ بھی پڑھ سکتا ہے۔ فجر کی نماز فرض ہے، فرض یہاں ہوتا ہے، واجب یہاں ہوتا ہے، سنت یہاں ہوتی ہے، نفل یہاں ہوتا ہے۔ اچھا اب میری طرف دیکھیں، فرض کہاں ہیں؟ فرض یہاں ہیں، واجب یہاں ہیں۔ اچھا پھر سنت بھی دو ہیں، ایک موقدہ ہے ایک غیر موقدہ ہے، موقدہ یہاں ہیں، پھر غیر موقدہ ہے، پھر نفل ہے۔ اب میں واجب پڑھوں اوپر والا چھوڑ دوں، اچھا کبھی آپ کے ساتھ زندگی میں ہوا ہو، وتر ہم پڑھتے ہیں 3 رکعت پڑھتے ہیں نا، تیسری رکعت میں اللہ اکبر کہہ کے دعائے قنوت پڑھتے ہیں، یہ واجب ہے، ٹھیک ہے۔ رکوع نماز میں فرض ہے، سجدہ نماز میں فرض ہے، دعائے قنوت پڑھنا واجب ہے۔ ایک بندہ بھول گیا، وہ اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلا گیا، اب اگر وہ فرض چھوڑ کر پھر کھڑا ہو کر دعائے قنوت پڑھتا ہے تو اس کی نماز گئی، اس لیے کہ فرض بڑا ہے، بڑے کو چھوڑ کر چھوٹے کی طرف نہیں آنا۔ دعائے قنوت چھوٹی تھی، رکوع بڑا ہے، یہ فرض تھا، اب تم ایسا کرو فرض پورا کرو، آخر میں سجدہ سہو کر لو، سجدہ سہو واجب کی جگہ پہ واجب کو پورا کر دیتا۔ فرض فرض ہے، فرض بھی میرے اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ توجہ سے میری بات سننا، مسئلے کی بات آئی ہے، میں عرض کر دوں، فرض اللہ کا حکم جو ہوتا ہے وہ فرض ہوتا ہے، اور واجب بھی حکم اللہ کا ہوتا ہے، لیکن صرف فرق یہ ہوتا ہے کہ فرض کا حکم قرآن میں ہوتا ہے اور واجب کا حکم میرے پاک محمد کے فرمان میں ہوتا ہے۔ کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ آپ کو جزا دے جنہوں نے پڑھ لیا ہے، اللہ آپ کی بھی جنت بنا دے گا، میری بھی جنت بن جائے گی۔ کبھی آپ نے لنگڑا آم کھایا ہے؟ ایک آم ہوتا ہے لنگڑا، کبھی کھایا ہے؟ اچھا جس نے کھایا ہاتھ کھڑا کرے، اس کا رنگ کیسا ہوتا ہے؟ ساوا ہے۔ اچھا بنگلہ دیش میں بھی لنگڑا آم ہوتا ہے، اور راجشاہی میں، جیسے ہمارے ملتان میں آم ہوتے ہیں، بنگلہ دیش میں ایک راجشاہی علاقہ ہے، وہاں لنگڑا آم بڑا زبردست ہوتا ہے۔ وہ ہوتا گرین ہے۔ اب یوں نہ کہنا کہ ساوی پگڑی سر تے رکھ سو تے میٹھے ہو سو۔ بھائی میرے میٹھے میٹھے بھائیوں، کہ جی اتو ساوا ہے وچوں میٹھا ہے، انور لٹور اتو پیلا ہے وچوں میٹھا ہے، چونسا اتو پیلا ہے وچوں میٹھا ہے، دسہری اتو پیلا بھی ہے ساوا بھی ہے وچوں میٹھا ہے، ایک ہوتا ہے سرولی، وہ بھی اتو ساوا ہوتا ہے وچوں میٹھا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے توتیا، وہ بھی اوپر سے ساوا ہوتا ہے وچوں میٹھا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے سمر بہشتی، وہ اوپر سے بھی پیلا ہوتا ہے وچوں بھی پیلا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے فجری، فجری 2 قسم کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے گولا، وہ گول ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے لمبا، 2 کلو کا بھی ایک دانہ ہوتا ہے، 1 کلو کا بھی ایک دانہ ہوتا ہے، بوٹے پر صرف 50 دانے لگتے ہیں۔ آج کل ایک نیا آم آیا، اس کا نام ہے اللہ کی شان، اللہ کی شان، وہ سردی میں ہوتا ہے۔ میٹھے ہونے کے لیے یہ کوئی ضروری نہیں کہ اتو ساوے ہو وہ۔ اب میری پگڑی سفید، لیکن اللہ کو شکر ہے میں اندر سے بھی میٹھا ہوں۔ ہاں میں کڑوا کھٹا انہی لوگوں کے لیے ہوں جو سچ نہیں سنتے،
ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੱਚ ਸੁਣਦੇ ਹੋ? ਸੱਚ ਸੁਣਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੋ। ਅੱਧੇ 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 ਅੱਧੇ। ਹਾਂ, ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਅੰਮਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਅੰਮਾ ਜੇ ਮੈਂ ਸੱਚ ਆਖਾਂ ਨਾ ਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਭਾਂਬੜ। ਅੱਬੇ ਮਰਿਆਦਾ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਤੂੰ ਮੇकअप किस वास्ते करनी है? सच कहना बड़ा औखा, सच सुनना बड़ा औखा, सच वालियां दे नाल टुरना उस तो भी औखा है, ते सच ते अमल करना फिर उस तो भी औखा है। वल असरे इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्ला लजीना आमनू। ये भी मैनू सच आखे तो मैं गुस्से हो पे। सच आखण बड़ा औखा। मैं कड़वा उन्हां वास्ते ही हाँ जेड़े सच नहीं सुनते, और जेड़े सच सुनते ने इंशाअल्लाह जन्नत विच कट्ठे वैसे। जोर नाल बोलो। बंगाली भी नाल वैसे, इस्लाम भी नाल वैसी। इस्लाम वैसी जन्नत वाला है। अच्छा, सारे ईमान नाल दसो भी अल्लाह क़यामत वाले दिन आखसी इस्लाम या जहन्नम वैसी। इसलिए को दीन का नाम अल्लाह इस्लाम को जहन्नम भेजेगा, बल्कि इस्लाम वालों को जन्नत भेजे। हाजी साहब, ये ऐलान हो सकता है इस्लाम जुल जहन्नम। असी तुसी सारे कन खड़े कर ले सा, अल्लाह सारी जिंदगी इस्लाम ते टुरदे रहे हैं, जे इस्लाम जहन्नम में गया तो असी केड़े पासे वैसा। अल्लाह तेनू खुश रखे इस्लाम। अच्छा, अगली बात बड़ी अजीब है, मैं वो लंगड़े आम पे कर रहा था। जहाँ राजशाही में, बांग्लादेश में लंगड़ा आम है, राजशाही वहाबियों का शहर है। ये जो बंगाली बैठे हैं शायद इनको ना पता हो, लेकिन मुझे पता है कि राजशाही वहाँ ज़्यादा वहाबी हैं। अब चिटागोंग, ढाका, यहाँ लंगड़ा आम कोई नहीं होता, लेकिन ये सारे सुन्नी हैं। बंगाली बाबू को बंगाली बैठे हैं, ऐसा ही है ना। चिटागोंग सब सुन्नी, ढाका सब सुन्नी, फेनी सब सुन्नी, खुलना सब सुन्नी, फरीदपुर सब सुन्नी, नड़ाइल सब सुन्नी। जहां मीठा वहां वहाबी। मैनू लोगों ने इंज ही वहाबी आखे होया है। अल्लाह की कसम है, मैं तुहाडे नालों भी बड़ा सुन्नी है, बस जितना कहते जाओगे फिर मैं और सख्त होता जाऊंगा। ईद का दिन मीठा, इस ईद को वैसे भी मीठी ईद कहते हैं, ऐसे ही ना। इस ईद के 3 नाम हैं, एक मीठी ईद, एक छोटी ईद, एक ईद उल फित्र। कुरान और सुन्नत ने इसको ईद उल फित्र का नाम दिया, हमने इसे मीठी ईद का नाम दे दिया, किसी ने छोटी ईद। ईद उल फित्र क्या है? अरे पहली जमात वाले हो, मैं दिल करदा तुहानू कहदा पहली तो शुरू करावां। ईद उल फित्र क्या है? फितरा तो जानते हो ना, ये इफ्तार भी फितरे से बना हुआ है। ये एक चीज़ है, एक घर की चीज़ है। फितराना हो, फितरा हो, इफ्तार हो, फतूर हो। फतूर भी त्वा के साथ, ते के साथ हो तो वो शैतानी होता है। फतूर त्वा के साथ, ते के साथ बोलोगे तो क्या होता है? शैतानी। फतूर, ओए फितना फतूर ना फैलाओ, ये ते के साथ होता। अब थोड़ा सा आप ये सोचो, ये ते और तोए में कितना फ़र्क पड़ जाता। इसलिए हम कारी लोग कहते हैं ज़रा यार कुरान को समझ के पढ़ा करो। जहाँ फतूर होता है तुमने फतूर पढ़ दिया, और जहाँ फतूर होता है तुमने फतूर पढ़ दिया, तो माना कितना बदल जाएगा। एक का माना शैतानी और एक का माना खाना।
عربی کے اندر ناشتے کو فطور کہتے ہیں. کسی کو ناشتے کی دعوت دینی ہو تو اس کو کہتے ہیں افطر معنا، کیا ممکن ہے کیا میرے ساتھ ناشتہ کر لیں؟ عید الفطر، فطرے والی عید. ایک تو یہ کہ ہمارے روزے افطار ہو گئے، نمبر 1. آمین کہہ دو، اللہ قبول کر لے، اللہ قبول کر لے. نماز رمضان میں فرض تھی یا اب بھی فرض ہے؟ بولو. نماز صرف رمضان میں فرض تھی، ہمیشہ فرض ہوگی؟ جمعہ صرف رمضان میں فرض تھا یا ہمیشہ ہے؟ رمضان میں آئے ہو، عید کے بعد بھی آؤ گے نماز میں جمعے میں کہ نہیں؟ یا صرف جمعہ 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 بس؟ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو. میں یوں تو نہیں کہتا وعدہ کر لو اس لیے کہ اگر ٹوٹ گیا گناہگار نہ ہو وہ. بس آمین کہہ دو، اللہ باقی دنوں میں بھی اسی طرح 5 ٹائم کی آپ کو نماز کی توفیق دے. اللہ اسی طرح جمعے میں آنے کی توفیق دے. ایک معنی تو یہ کہ ہمارے روزے افطار ہو گئے، اللہ قبول کر لے. دوسرا معنی کہ ہم نے عید سے پہلے پہلے فطرہ ادا کر دیا. ہم نے عید سے پہلے پہلے، عید اسی کی ہوتی ہے جو فطرہ ادا کرتا. جس کے روزے افطار ہو گئے، جس نے فطرہ ادا کر دیا، یہ دونوں چیزیں آئیں گی، پھر جا کر عید ہوتی ہے. جس نے فطرہ ادا نہیں کیا یا جس نے روزے افطار، آج بحمدللہ میرا اتنا تجربہ ہے، یہ جتنے آپ بیٹھے ہیں نا، میں آپ کے ماتھے دیکھ کے بتا دوں گا روزے کس کس نے رکھے ہیں، کس کس نے چھوڑے ہیں. متھے دس دینے. سورہ رحمان ہے نا قرآن میں حافظ صاحب، اس میں اللہ ایک جگہ کہتے ہیں فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. کہو سبحان اللہ. قیامت والے دن ہم پوچھیں گے نہیں مجرموں سے تم کون کون سے گناہ کر کے آئے ہو. اللہ کہتے ہیں جیسے آئیں گے ماتھوں پہ لکھا ہوگا یہ زانی ہے، یہ شرابی ہے، یہ بے نمازی ہے، یہ بے روزہ دار ہے، یہ غریبوں کو ستانے والا ہے، یہ ظلم کرنے والا ہے، یہ ماں باپ کا نافرمان ہے، یہ مسجدوں کو اجاڑنے والا ہے، یہ مسلمانوں کو لڑانے والا ہے، یہ بہن بھائیوں کی رشتہ داریوں کو توڑنے والا ہے، یہ میاں بیوی کے رشتے کو کاٹنے والا ہے. اللہ کہتے ہیں میں پوچھاں گا نہیں، متھیاں تے لکھ داں گا، میرے سامنے آن گے متھے دسن گے. اور دوسری جگہ قرآن میں فرمایا یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جنوبہم. کیا ہے وہ حافظو بتدس ہوتے صحیح. فتکوی بہا یارا میں بوڑھا پرانا حافظ ہاں، تسی تو تازہ. ہاں جی. فتکوی بہا جباہہم و جنوبہم و ظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. جس نے سونے کی پیسے کی زکوٰۃ نہیں دی اسے سونے دی مور بنا کے قیامت والے دن دے متھے تے لا داں گا تاکہ ہر کوئی ویکھ لے، مہر نظر آئی ہوئی کہ یہ وہ بندہ ہے جس نے زکوٰۃ نہیں دی. پاؤڈر کریمہ لا کے اچھے کپڑے پا کے پہلی صف چا کے با کے بندہ چمکدا نہیں جی. قاری صاحب نو پتہ چل جاسی میں چمک رہا تے میں روزے رکھ کے آیا.
وہ مولوی کیڑا جڑا تہاڈی ماں نہ ہوے؟ میں تو تہاڈی ماں ہاں. کدے اولاد دے عیب بھی ماں کول چھپ دے؟ دسو تسی ڈنگے ٹردے ہو تو اماں نو پتہ چل جاندا ہے پتر ڈنگا کیوں ٹر رہے. جس ویلے تسی جوانی شادی نہیں ہوندی نا تو گھر کے برتن توڑتے ہو تو اماں کو پتہ چل جاتا ہے میرا بیٹا برتن کیوں توڑ رہا، اب اس کی شادی کرائیں. منہ سے تو کہہ نہیں سکتا نہ شادی کراؤ، برتن توڑنا نہیں ہے نا. حکیم، اماں، دائی تے چوتھا نال پالو تہاڈا مولوی صاحب. انہاں چاراں کولوں تسی لک چھپ نہیں سکدے ہو. میرا اللہ تے ہے ہی ہے. مینوں 30 سال ہو گئے تہاڈے نال. آدن بندہ تے ہفتہ 10 دن پتہ چل جاتا، 30 سال پتہ نہیں چلتا. کیوں یعقوب بھائی؟ گونگے دی ماں جڑی ہوندی ہے گونگے دے اشارے جاندی ہے میرا پتر کی بول رہا ہے. صفے بنا لے. اللہ آپ کو جزا دے، اللہ آپ کو جزا دے، اللہ آپ کو جزا دے. اسلام میاں تو نے 5-10 منٹ کہتے ہو گئے. اچھا 5 منٹ آلے اور عید والے دن، جمعے والے دن تو ہمارا منیجر سپروائزر ہوتا ہے، جیسا تو کہے گا ویسے کریں گے. نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز عید الفطر واجب کی بمائے زائد 6 تکبیروں کی. یہ نیت ہوتی ہے. وہ میرا کعبہ شریف کی طرف، آپ کہو گے پیچھے اس امام کے. نیت کریں. پہلی تکبیر کے بعد ہاتھ باندھنے ہیں، سبحانک اللہم سب نے پڑھنا ہے. سبحانک اللہم پڑھنے کے بعد امام 3 بار اللہ اکبر، کانوں تک ہاتھ اٹھائے گا، آپ ہاتھ چھوڑ کے اللہ اکبر کہیں. تیسری تکبیر کے بعد امام ہاتھ باندھ کر الحمدللہ رب العالمین پڑھے گا، آپ نے سننا. رکوع ہوگا، 2 سجدے ہوں گے. پھر دوسری رکعت میں امام قرات کرے گا، فاتحہ بھی، قل ہو اللہ بھی. پھر اس کے بعد امام 3 بار تکبیر کہے گا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. چوتھی تکبیر کہہ کے آپ نے رکوع میں چلے جانا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ لا الہ الا اللہ. خطبہ پڑھنے سے پہلے ایک درخواست کرتا ہوں. آپ کو پتہ ہے کتنے دنوں سے ہانگ کانگ کے حالات ایسے ہیں. 2-3 مہینے ہو گئے. مدرسے بھی بند, مسجدیں بھی بند. یہ ہمارے مدرسے سارے کرائے کی جگہ پہ. اس 2 منٹ کے اندر ساتھی کھڑے ہو جاؤ, 500 دینے والے کہ جی ہم مدرسے کا کرایہ اس مہینے کا پورا ہو جائے. کھڑے ہوتے جو جلدی 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 سارے, کوئی بندہ رہے نہیں. صرف 500 میں, زیادہ نہیں. کھڑے ہوتے جاؤ تاکہ 40, 50, 100 بندہ ایسے ہو جائیں جو ہم 50,000 ہمارا صرف کرایہ ہے. 100 بندے کھڑے ہو جاؤ کم از کم اتنے کہ یہ رمضان کا مہینہ جو ہے زیادہ کو دیتا اس کی مرضی, کم کوئی نہ دے. کھڑے ہوتے جائیں. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21. ابھی 21 آپ بیٹھ جائیں. ابھی 21 ہوئے. کھڑے ہوتے جائیں میرے دوستوں. 2 منٹ. آپ کو پتا ہمارے مدرسے ہم کتنی مشکل میں اس وقت کھڑے ہیں. ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں عید کے بعد یہ اوپر والا ہم بند نہ کر دیں. یقین جانے کرایہ نہیں ہے. کون پورا کرے گا, کس طرح ہوں گے؟ آپ حضرات کے تعاون سے کھڑے ہوتے جائیں. کوئی ساتھی بھائی بیٹھے نہیں. 500 کوئی معمولی چیز ہے آپ کی. ماشاءاللہ قاری صاحب کھڑے ہو گئے. قاری صاحب دے پتر بھی کھڑے ہو. وہ بھائی کتنے نے؟ عدنان نعمان کہاں ہیں؟ او بھائی کھڑے ہو جاؤ بھائی. ہاں بھائی, مولوی صاحب نے جمعے میں تقریر میں کہا تھا خیرات کرو. گھر گیا تو بیوی خیرات کر رہی. انہوں نے کہا یہ کیا کہ جی آپ نے جمعے, اس نے کہا میں نے تجھے تھوڑا کہا تھا, میں نے تو لوگوں سے کہا تھا. مولوی بھی کدے خیرات کی تھی. ہاں بھائی, حافظ صاحب میں دیکھ رہے ہیں حافظ صاحب کتنے نے. عبدالسلام کھڑے ہو کے ثواب ہوتا ہے. ثاقب ایسے کھڑے ہو کے خوشی سے. عثمان مینوں نہ کہنا پہ, آپ کھڑے ہو جایا کرو یار.
اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد الحمد للہ المنعم المحسن الدیان صاحب الکرم والغفران اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا و نبینا محمدا عبدہ ورسولہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد قال علیہ الصلاۃ والسلام ان لکل قوم عیدا ھذا عیدنا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد وقال علیہ الصلاۃ والسلام من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاة الدنیا والآخرة خیر وابقى ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم وموسیٰ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی الملائکۃ المقربین قال اللہ تعالی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اللہم انصر الاسلام والمسلمین اللہم اید الاسلام والمسلمین اللہم اعز الاسلام والمسلمین اللہم اذل الشرک والمشرکین ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی واولی واجل واتم واہم واکبر۔ یا اللہ ہماری آج کی عید کی اس نماز کو، بیان کو، ملنے جلنے کو قبول فرما۔ یا اللہ ہمارے رمضان المبارک کے روزوں کو اور صدقہ فطر کو قبول فرما۔ یا اللہ نماز تراویح کو، قرآن کی تلاوت کو، ذکر و اذکار کو، ساری عبادات کو منظور و مقبول فرما۔ الہ العالمین ہر مسلمان کو عید کی خوشیاں نصیب فرما۔ کرونا جیسی بلا اور مصیبت سے ساری دنیا کے انسانوں کو نجات دے۔ اگلے دن پاکستان میں PIA کا جہاز گر گیا، اللہ اس میں ہلاک ہونے والے، شہید ہونے والے کی یا اللہ ان کی شہادتوں کو قبول فرما اور ان کو جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ برما کے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ خاص طور پر کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد و نصرت فرما۔ ہندوستان میں مسلمان پریشان حال ہیں، اللہ ان کی مدد و نصرت فرما۔ فلسطین میں مسلمان پریشان حال ہیں، اللہ ان کی مدد و نصرت فرما۔ یا اللہ ہانگ کانگ میں جتنے بسنے والے مسلمان ہیں سب کی اس بیماری سے حفاظت فرما اور پورے ہانگ کانگ کی الہ العالمین حفاظت فرما۔ یہ ہمارا ایک چھوٹا سا ملک ہے، یہ ملک ہمیں سب کچھ دیتا ہے، اس کے لیے دعا کیا کریں کہ اللہ اس کو سلامتیاں دے۔ یہ سلامت ہے تو آپ کا رزق حلال چلتا رہے گا۔ کبھی کرونا کی صورت آئے گی، کبھی پروٹیسٹ والے آ گئے، کبھی کچھ آ گیا، کبھی کچھ آ گیا۔ ہانگ کانگ پریشانیوں میں گھرا ہوا ہے، اللہ سارے پریشانیوں سے ہمارے اس ملک کو نجات دے۔ مکہ مدینہ ہمارے ایمان کا ملک ہے، ایمان کا مرکز ہے، اللہ مکے اور مدینہ کی رونقوں کو دوبارہ بحال فرما۔ یا اللہ مکے اور مدینہ کو دیکھنے کو دل کرتا ہے، راستے بند ہیں، اللہ تو سارے بند راستوں کو کھولنے والا ہے، اللہ تو سارے بند راستوں کو کھول دے۔ اللہ بیماروں کو شفا دے، قرض داروں کو قرض سے خلاصی دے۔ یا اللہ یہ جتنے دوست آئے ہیں ان کے گھروں کے اندر خیر و برکات کو نازل فرما۔ بہت ساری بہنوں نے، بیٹیوں نے دعاؤں کے لیے فون کیے، اللہ سب کی گھریلو پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ آپس میں مسلمانوں کو پیار اور محبت کی دولت نصیب فرما۔ یا اللہ یہ میٹھی عید کا دن ہے، ہمیں میٹھا بنا دے۔ یا اللہ ہم میٹھا بولنے والے بن جائیں۔ یا اللہ ہمیں آپس میں پیار اور محبت کی دولت نصیب فرما، مسلمانوں کو اتحاد و اتفاق کی دولت نصیب فرما۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔
قانون تو کہتا ہے گلے نہ ملیں، قانون تو کہتا ہے مصافحہ نہ کریں، دل کرتا ہے گلے بھی ملیں، دل کرتا ہے مصافحہ بھی کریں، عید اور میٹھی ہو جائے، کیا کریں؟ کیا کریں؟ چلیں بھائی